الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر محب گرامی حضرت مولانا خالد رضا نجمی صاحب و حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس آیے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جس طریقے سے پڑھاؤں اس طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نیو جرسی میں آج ہم اور آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ ہر صحابی اکول نہیں، اس کو ذہن میں رکھیں۔ جس طریقے سے ہر نبی بحیثیت نبی تو نبی ہیں، لیکن اللہ نے ان کے مرتبے الگ الگ رکھے ہیں۔ نبی کے اعتبار سے تو ان کا مقام ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، لیکن مرتبے سب کے جدا جدا ہیں۔ جیسا کہ قرآن میں رب نے فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ اسی طریقے سے آپ دنیا کی ہر چیزوں کو دیکھ لیں تو اللہ نے ایکولیٹی نہیں رکھی۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا پڑھے لکھے اور ان پڑھ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اس کو آپ جتنا پھیلائیں گے اتنا آپ کی سمجھ میں بات آ جائے گی۔ زمین بھی برابر نہیں اور اللہ کے سارے گھر بھی اکول نہیں۔ کسی بھی دنیا کی بڑی مسجد میں آپ چلے جائیں سوائے 3 مسجدوں کے،
ہیں سب اللہ کے گھر، جو مسجد ہوگی وہ اللہ کا گھر ہے، اس کا ثواب اپنی جگہ پر ہے، لیکن ثواب کی ایکوالٹی سملر نہیں ہوگی۔ محلے کی مسجد میں پڑھیں اس کا ثواب الگ، جامع مسجد میں پڑھیں اس کا ثواب الگ، لیکن مسجد حرام میں پڑھیں تو اس کا ثواب الگ، مسجد نبوی شریف میں پڑھیں تو اس کا ثواب الگ، اور مسجد اقصی میں پڑھیں تو اس کا ثواب الگ۔ ہیں سب گھر خدا کے، لیکن پھر بھی وہ ایکول نہیں ہے۔ ایسے ہی صحابہ کرام علیہم الرضوان کی پوزیشن ہیں سب صحابی، جتنے بھی حضور کے صحابی ہیں، لیکن مراتب کے اعتبار سے اللہ نے سب کی شان کو جدا جدا رکھا ہے۔ ہجرت سے پہلے جو اس ایمان لائے ان کا مرتبہ جدا ہے، عشر مبشرہ کا مرتبہ جدا ہے، ہجرت کے بعد جو ایمان لائے ان کا مرتبہ جدا ہے، فتح مکہ کے بعد جو ایمان لائے ان کا مرتبہ جدا ہے، عشر مبشرہ کا مرتبہ جدا ہے، خلفائے راشدین کا مرتبہ جدا ہے، اور خلفائے راشدین میں افضل البشر صدیق اکبر کا مرتبہ جدا ہے۔ وہ افضل البشر ہیں بعد الانبیاء، اس پر اجماع ہے۔ سارے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد اگر کسی کا مرتبہ انسانوں میں سب سے افضل ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ ایک اور نکتہ آپ کو سمجھاتا ہوا چلو، اپنے دوستوں کا انتخاب ہم کرتے ہیں، اپنے دوستوں کا انتخاب ہم کرتے ہیں کہ کس سے ہم دوستی کریں، تو یہ سلیکشن ہمارا ہوتا ہے۔ لیکن جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا سلیکشن مولا نے فرمایا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسانوں میں جن کے دل کو اللہ نے تقوی سے معمور پایا ان کو میرا صحابی بنا دیا، یہ حضور فرماتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا انتخاب اللہ کی طرف سے ہے، اور ان صحابہ میں بھی غار ثور اور غار مزار کا انتخاب بھی قدرت کا ہے۔ اب آئیے میں تھوڑا سا سمجھاتا ہوا چلوں تاکہ عظمت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل و دماغ میں بیٹھ جائے۔ جب بھی پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی نے اعتراض کیا تو اس اعتراض کا جواب اللہ نے دیا، اور پھر محبوب کی شان بیان فرمائی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ رکا تو دشمنوں نے یہ بات اڑا دی کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا۔ یہ انہوں نے اعتراض اور یہ بات انہوں نے اڑا دی، تو جواب میرے مولا نے دیا، حضور نے جواب نہیں دیا۔ اور یہ قرآن کے اندر آپ کہیں بھی ثابت نہیں کر سکتے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر فقر کسنے والے اعتراض کرنے والوں کا جواب کبھی حضور نے دیا ہو۔ ہمیشہ پروردگار نے دیا ہے، ہمیشہ پروردگار نے۔ تو اعتراض کیا انہوں نے، تو قرآن نے سورہ والضحیٰ نازل فرمائی، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ پہلے اعتراض کا جواب اور پھر فضیلت بیان فرمائی، پہلے اعتراض کا جواب اور پھر اس کے بعد فضیلت بیان فرمائی۔ یہ ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے متصل ہے سورہ لیل، اس سے متصل ہے سورہ لیل کے بعد سورہ ضحیٰ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اول لیل میں آپ دیکھ لیجئے سورہ لیل کے اندر کیا ہے،
تو سورہ واللیل کے اندر یہ ہے کہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کو خرید کر کے آزاد کیا تو اعتراض بھی حضرت صدیق اکبر پر اٹھ کھڑا ہوا، اور اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا بلال جیسے شخص کو اتنی زیادہ قیمت دے کر کے ابو بکر نے خریدا اور خرید کر کے ان کو آزاد کیا. ابو بکر تو بڑے بزنس مین ہیں، اتنا سونا دے دیا انہوں نے بلال کی خریدی کے اندر. ہو سکتا ہے بلال کا کوئی احسان ابو بکر پر ہو. جواب ابو بکر نے نہیں دیا، جواب صدیق اکبر نے نہیں دیا. جس طرح سے اللہ نے پہلے اعتراض کا جواب دیا اور پھر شان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی، تو وہاں بھی واللیل کے اندر بھی پروردگار نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. ابو بکر وہ ہیں جن کو اللہ نے جہنم سے دور رکھا ہے، اور وہ اتقا ہیں. متقی صرف نہیں فرمایا، اتقا فرمایا، سب سے بڑے متقی. اور لوگوں تم اعتراض کرتے ہو کہ بلال پر ابو بکر کا کوئی احسان، تو ہونا چاہیے تھا قرآن یہ کہہ دیتا کہ نہیں بلال کا کوئی احسان نہیں. لیکن قربان جائیے، اللہ اکبر، میں جب اس لفظ پر جاتا ہوں اور غور کرتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں قرآن کی اس فصاحت و بلاغت و شان صدیق اکبر پر. اعتراض کرنے والے نے تو یہ کہا تھا کہ اب بلال کا کوئی ابو بکر پر احسان ہوگا، اس لیے بلال کو خرید کر آزاد کیا. قرآن کہتا ہے وَمَا لِأَحَدٍ، ایک بلال کی بات تم کیا کرتے ہو؟ کسی کا احسان میرے ابو بکر کے اوپر نہیں ہے، کسی کا بھی احسان ابو بکر کے اوپر نہیں ہے. اور تم کہتے ہو احسان کے لیے ابو بکر کی پیورٹی تم کیا جانو. میں تمہیں بتاتا ہوں انہوں نے یہ کام کسی احسان کے بدلے میں نہیں، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، یہ کام تو صرف انہوں نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے، رب کو راضی کرنے کے لیے. آقا سے رب نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تم کو اتنا عطا کریں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے. اور ابو بکر کے بارے میں فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ابو بکر ان قریب تم کو اللہ عز و جل اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. یعنی ان کو اللہ راضی کر دے گا. اب سوچئے، یہ قرآن کہہ رہا ہوں میں آپ کو، یہ شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اب آئیے میں نے جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کو تھوڑا سا سمجھا دوں. إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، اگر ان کی مدد تم نہیں کرتے، یعنی کس کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. لوگوں نے حضور کے دین کی مدد نہیں کی، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرایا، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی راہوں میں کانٹے بچھائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مصائب کی وادیوں سے گزارا، اتنی اذیتیں پہنچائیں جس کی کوئی انتہا نہیں. اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کریں گے تو نہ ان کا مشن بڑھے گا اور نہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی کام آگے کی طرف بڑھ سکتا ہے اور نہ ان کا کوئی کام پھیل سکتا ہے. تو قرآن نے کہا اِلَّا تَنْصُرُوهُ، اگر ان کی مدد تم نے نہیں کی فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، تو بے شک اللہ نے ان کی مدد فرمائی. قربان جائیے، یعنی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اے انسانوں تمہاری مدد کے محتاج نہیں، ان کی مدد کے لیے ان کا خدا کافی ہے. فقط نصرہ اللہ،
اور پھر ایکسپلین کیا قرآن نے، اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے کے لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ مجبور کیا، اس میں بھی حکمت تھی ہجرت کے پیچھے بھی. تو اب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے واقعے کو آپ سماعت فرمائے، تھوڑی سی بات سمجھ میں آئے گی. تقریباً صحابہ ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ چلے گئے تھے، اور سب عجیب عجیب سچویشن سے بیچارے گئے، اور مکہ مکرمہ میں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، چند عورتیں اور چند معذور اور ضعیف صحابہ جو بھی موجود تھے وہ کچھ رہ گئے تھے، باقی تقریباً ہجرت کر کے چلے گئے تھے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کی اجازت طلب کی. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رکنے کے بارے میں فرمایا تو جانتے ہیں آپ، صدیق اکبر اسی وقت سمجھ گئے تھے کہ میری قسمت جاگے گی اور مصطفیٰ جان رحمت کا رفیق سفر میں ہی بنوں گا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا اور فرمایا ابو بکر انتظار کرو، اللہ کی طرف سے حکم آئے گا تو پھر ہجرت ہوگی. اب 4 مہینے سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حکم کا انتظار کر رہے تھے، اور وہ سمجھ چکے تھے کہ ہجرت میری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہونی ہے. تو انہوں نے کیا کیا، 2 اونٹنیاں، ان کو کھلانا پلانا تندرست کرنا، اس میں لگ گئے وہ کہ 2 اونٹنیوں میں سے ایک اونٹنی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوں گے، ایک پر میں سوار ہوں گا، اور ہم دونوں چل پڑیں گے. اللہ اکبر. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ دارالندوہ میں میٹنگ ہوئی اور کفار قریش نے میٹنگ کی، اس میں شیطان بھی آ گیا. اس وقت سب پلان بنا رہے تھے کہ اب سب تو چلے گئے، اب اس دعوت اسلام کو کیسے روکا جائے. تو سب اپنے اپنے حساب سے مشورہ دیتے رہے، لیکن شیطان مشورے کو ٹالتا رہا، توڑتا رہا، اور اچھے بھیس میں آ کر کے شیطان نے پھر جو ہے کہا کہ اب میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں. جب سب کے مشورے کو اس نے توڑ دیا تو سب نے کہا اچھا تم ہی مشورہ دے دو. لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ یہ شیطان ہے، لیکن شیطان کو تو انتظار تھا. تو شیطان نے پھر مشورہ دیا کہ ایک ہی طریقہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لو، اور صبح جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر سے نکلیں تم سب مل کر کے تلوار سے حملہ کرو تاکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جائیں، اور اس کے بعد یہ قصہ دعوت و تبلیغ کا ختم ہو جائے. یہ انہوں نے کہہ دیا، اس نے کہہ دیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو بلایا، اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو ارشاد فرمایا علی میرے بستر پر لیٹ جاؤ. اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک گرین کلر کی چادر تھی، حضرمی اس کو کہتے ہیں، یا حضری خضری، جو بھی، خضر کے معنی خضرا کے معنی تو ہرا ہی ہوتا ہے. ہری چادر تھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر اوڑھنے کے بارے میں فرمایا مولا علی سے کہ اسے اوڑھ کر کے سکون سے سو جاؤ، جو چیز تمہیں پسند نہیں ہے نا وہ تمہارے قریب بھی نہیں آئے گی. اور سلا دیا، حدیث کے اندر موجود ہے، یہ مولا علی کو سلا دیا. فرمایا دیکھو یہ فلاں 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 کی امانت ہے، دے دینا. جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ باہر کی سچویشن یہ ہے، اور آپ ایک کام کریں، سورہ یاسین کی ابتدائی آیتیں پڑھیں، اور ابتدائی آیتیں پڑھ کر، ایک روایت میں ہے کہ مٹی پر پھونک کر اس کو پھینک دیں، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ جو ہے سورہ یاسین کی ابتدائی آیات پڑھ کر کے ان پر پھونک دیں، یہ اندھے ہو جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا اور آپ گزر جائیں گے.
اب یہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بتاؤں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر پھونکا، نکل گئے. گھر کے محاصرے کرنے والوں کو پتہ ہی نہیں چلا. اب جو نور و بشر کا جھگڑا کرتے ہیں نا، بشر کے سامنے سے بشر نکلے اور خبر نہ ہو، بشر کے سامنے سے بشر نکلے اور خبر نہ ہو تو سمجھ لو وہ بشر بھی ہیں لیکن افضل البشر ہیں اور وہ نور بھی ہیں، وہ نور بھی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر گئے. صبح ہوئی تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نکلے. تو وہ دیکھ کر کے دنگ رہ گئے کہ یار مولا علی. انہوں نے کہا این محمد ابن عبداللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جواب دینے کی بجائے سب کی امانتیں نکالی، فرمایا یہ تمہاری، یہ تمہاری، یہ تمہاری، یہ تمہاری، یہ تمہاری، یہ لو، یہ تمہاری امانتیں. حضور دے کر کے گئے. ان کی عقل دنگ رہ گئی کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا. اب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تو دوپہر کا وقت تھا. سیدھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے. آپ جانتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان مکہ مکرمہ میں کہاں تھا؟ یہ تو ابھی ان لوگوں نے سب گیٹ ویٹ کے نام چینج کر دیے، شاید ابھی بھی وہ نام رکھا ہے میرا خیال ہے، یا شاید چینج کر دیا ہے. میں تو اس وقت یعنی 86 سے الحمدللہ جانے کی سعادت نصیب ہوتی ہے. باقاعدہ اس گیٹ کا نام تھا باب الہجرہ، باب الہجرہ نام تھا. اور مسفلا کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا، اور باب الہجرہ اس کا نام رکھا ہی اس لیے گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دروازے سے نکل کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف تشریف لے گئے تھے. دوپہر کے وقت پہنچے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم. اب صدیق اکبر کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی. پہنچے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر ہمیں ہجرت کا حکم مل چکا ہے. لیکن ہجرت کے حکم کے بارے میں کہنے سے پہلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر یہ جو گھر والے بیٹھے ہیں ذرا ان کو ہٹا دو، کچھ پرائیویٹ میں بات کرنی ہے. قربان جائیے صدیق اکبر پر. فرماتے سرکار سب آپ کے اوپر نچھاور ہونے والے، کوئی گھبرانے کی بات نہیں، کوئی گھبرانے کی بات نہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت کے بارے میں فرماتے ہیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوتے ہیں. اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی، ان کے خادم خادمہ سب کو بتا دیا جاتا ہے اور وہ سب اپنی ڈیوٹی میں لگ جاتے ہیں. کھانا لے کر کہاں پہنچنا ہے، دودھ لے کر، یہ ساری چیزیں، راستہ، سچویشن کی اطلاع. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے ساتھ میں روانہ ہوئے، غار ثور پر پہنچے. اب اس کو غار ثور کیوں کہتے ہیں اس کو بھی تھوڑا سمجھ لو آپ. ایک شخص تھا جس کا نام تھا ثور ابن عبد منات. تو یہ وہیں اسی پہاڑ پر رہتا تھا، تو اسی وجہ سے اس کا نام ثور پڑ گیا تھا. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ تحل نام تھا، یہ اس کا نام تھا. تو اس وجہ سے اس کو ثور یعنی وہ پہاڑ ثور کہلاتا تھا. اس میں ایک غار تھی. صدیق اکبر رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی آگے کبھی پیچھے اس طریقے سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے 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 وہاں تک پہاڑ تک پہنچ گئے. وہ غار دیکھی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور پھر غار کی صفائی انہوں نے ایک ٹہنی سے شروع کی. سچویشن ایسی کہ غار اتنی مختصر کہ آدمی لیٹ کر کے جو ہے نا اس میں داخل ہو سکتا ہے. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے. صفائی کی، صفائی کے بعد ایک سوراخ جو کھلا ہوا ملا اس کو آپ نے اپنی چادر سے اس کو بند کیا. اور پھر اب جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں غور سے سننا. پھر اس طریقے سے اس غار کے اندر آپ لیٹے یا بیٹھے جیسے قرآن کی رحل ہوتی ہے. اور پھر حضور سے عرض کیا کہ اب آقا آپ تشریف لائیں. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اندر جیسے ہی تشریف لے گئے تو جس طرح سے رحل پر قرآن رکھا جاتا ہے
ایسے ہی ابو بکر کی گود میں مصطفیٰ نے اپنا سر رکھ دیا، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب حضرت اسماء جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، وہ کھانا لے کر پہنچ جاتی تھی، ابو جہل نے چھپ چھپاتے ہوئے پہنچتی تھی، خادم بھی پہنچتا تھا، اسی طریقے سے کوئی دودھ پہنچا دیتا تھا، کوئی کھانا پہنچا، لیکن اس طریقے سے جاتے تھے کہ کسی کو خبر نہیں، چلتے تھے راستے کا نشان مٹاتے مٹاتے جاتے تھے، اس طریقے سے پہنچتے تھے۔ اب ہو گیا، ابو جہل کو جب حضرت اسماء کو پوچھنا تھا تو گیا اور جا کر کے اسماء سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے ابا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا مجھے خبر نہیں۔ اس نے اتنا زوردار تماچا مارا حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کو کہ حضرت اسماء کی کان کی بالی ٹوٹ کر کے گر گئی، اتنی زور سے اس نے تماچا مارا۔ اب آپ دیکھیں اس کے باوجود حضرت اسماء کہہ نہیں رہی ہیں، بتا نہیں رہی ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور ساتھ ہی ساتھ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن اور 3 رات اس غار کے اندر اپنا وقت گزارتے ہیں، اور اللہ اکبر، پھر اس کے بعد دشمن جب غار کے دہانے پر پہنچتا ہے، اور غار کے دہانے پر پہنچنے کے بعد انہوں نے جب ہر غار کو اور ہر چیز کو دیکھ لیا، کہیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا، کہیں نہیں ملے، تو اس غار کے قریب جب پہنچے تو علقمہ نے کہا ذرا دیکھ لو شاید اس غار کے اندر ہو۔ تو جیسے ہی اس نے یہ کہا تو آپ جانتے ایک اور نے کہا بولے تیرے سر کے اندر دماغ ہے یا نہیں، دیکھ نہیں رہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کی یہ جو ہے وہ مکڑی کا جال نظر آ رہا ہے، اور کبوترنی انڈا دی ہوئی ہے، بھلا یہ کیسے یہاں پر جا سکتے ہیں اس طرح سے۔ لیکن جب نظر صدیق اکبر کی دشمن کے پیر پہ پڑی تو صدیق اکبر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا حضور دشمن کی جیسے ہی انہوں نے گردن جھکائی تو ان کی نظر ہم پر پڑ جائے گی۔ قربان جائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر اس کے بعد کا سفر ہوا، ام معبد کی بکریاں اور بکری، اور اس کے بعد یہ سارا ایک لمبا پورا واقعہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے سفر کا، حضرت سراقہ کا واقعہ، ساری چیزیں اس کے اندر ہیں، یہ ساری چیزیں۔ لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس پورے سفر کے اندر بہت ساری چیزیں ہوئی۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر پہنائی، انہوں نے وہاں آرام کیا، یہ بھی واقعہ ہوا۔ اسی طریقے سے حضرت اسماء وہ کھانا پہنچاتی تھی، یہ بھی واقعہ ہوا۔ راستے میں سراقہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے روانہ ہوا اور اس نے کوشش کی، یہ واقعہ بھی پیش ہوا۔ ام معبد کی بکریوں کا معاملہ، یہ بھی واقعہ پیش ہوا۔ لیکن میں جب قرآن پر نگاہ دوڑاتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے، کوئی ذکر نظر نہیں آتا ہے تو صرف غار کا ذکر اور صدیق اکبر کا ذکر نظر آتا ہے۔ اس ذکر سے مولا نے بتا دیا کہ اس کے نزدیک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہے، کیا مقام ہے۔ اور پھر قرآن نے صدیق اکبر کی صحابیت پر مہر لگا دی اور کہا اذ یقول لصاحبہ، جب ان کے صاحب نے کہا، کون صاحب؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اب پروردگار جل جلالہ نے ایسی سچویشن کے اندر، ایسی سچویشن میں، اب یہاں پہ تھوڑا سا سائیکولوجیکل اور کرنٹ سچویشن کو سامنے رکھ کر ڈپریشن کے حوالے سے بتاؤں کہ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بھی ڈپریشن کا سولیوشن بتایا ہے کہ موت اگر تمہارے دروازے پر دستک بھی دے رہی ہو
تب بھی تمہیں ڈپریشن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا، لیکن اس وقت بھی ہمارا توکل اپنے رب پر تھا، اور ہم نے یہ کہا تھا ان اللہ معنا. تو مولا نے اس توکل کی لاج بھی رکھی اور ہمیں اور ابو بکر کو بچا بھی لیا. تو جب کبھی مصیبت اتنی تیز ہو جائے کہ دروازے پر دستک دے رہی ہو، موت دروازے پر دستک دے رہی ہو، تب بھی اپنے رب سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اپنے رب پر کامل توکل رکھنا چاہیے. اب آپ دیکھیں اتنا قرب، توجہ چاہوں گا، اتنا قرب. آپ کو صحابی کسے کہتے ہیں سمجھا دو. ایمان کی حالت میں، ظاہری حیات میں آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے ایک بار دیکھا اور ایمان ہی پر اس کی موت ہوئی، وہ ہے صحابی. اس صحابی کے مرتبے تک نہ کوئی غوث پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی قطب پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی ابدال پہنچ سکتا ہے. تو ایک نظر پڑنے پر ایسا مرتبہ، اور جو 3 دنوں رات حضور کو اپنے دیکھتا ہو اس کا مرتبہ کتنا افضل ہو. کوئی تیسرا نہیں، صرف ابو بکر ہیں اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایسا دیکھا، ایسا دیکھا. دیکھیے تصوف کی ایک اصطلاح میں آپ کو بتا دوں. تصوف کی ایک اصطلاح ہے تصور اتحادی، اور یہ اصطلاح یہ ہے کہ کسی شیخ کی، کسی بزرگ کی، کسی ولی کی نظر اس طریقے سے کسی پر پڑ جائے کہ اس کے اور ان کے درمیان کوئی تیسرا نہ ہو. وہ ان کو دیکھ رہے ہوں، یہ ان کو دیکھ رہے ہوں، چاہے وہ چند لمحے کی ہو یہ صحبت اور یہ نظر، یا چاہے چند گھنٹوں کی ہو، چاہے چند دنوں کی ہو. اگر یہ صحبت میسر ہو جاتی ہے اور یہ تصور مل جاتا ہے تو سچویشن یہ ہوتی ہے کہ وہ شیخ، وہ بزرگ، وہ ولی جو اس بندے پر نظر کر دیں تو اس کو اپنے رنگ میں ایسا رنگ دیں کہ پھر پہچاننا مشکل ہو کہ شیخ کون ہے اور مرید کون ہے. یہ ہے تصور اتحادی. اس کے لیے خلوت ضروری ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. اب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ابو بکر پر، صدیق اکبر کی نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر. اب آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے روانہ ہوتے ہیں مدینہ منورہ کے لیے. تو مدینے والوں نے صدیق اکبر کو بھی دیکھا تھا اور مدینے والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھا تھا، لیکن وہاں پہنچنے کے بعد سب پریشان تھے، ابو بکر کون ہے اور حضور کون ہے. یہ پریشان تھے سب. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کر لیا کہ شاید یہ دشواری ان کو ہو رہی ہے اور یہ پریشان ہے، شش و پنج میں ہے کہ کون آقا ہے اور کون غلام. قربان جائیے، صدیق اکبر نے چادر لی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تان دی. دنیا نے سمجھ لیا چادر تاننے والا غلام ہے، اور اس چادر کے نیچے جو آرام کر رہے بیٹھے ہوئے وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں مختصر عظمت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق کچھ باتیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سارے صحابہ انتخاب خداوندی ہیں اور ہر صحابی کی عظمت ہمارے سر اور آنکھوں پر، ان کا احترام سر اور آنکھوں پر. لیکن یہ بات ہمیں تسلیم کرنی ہوگی کہ جس طریقے سے انبیاء اور رسل سب اکول نہیں ہیں، ایسے ہی سارے صحابہ بھی اکول نہیں ہیں. جس طرح سے ساری مسجدیں اکول نہیں ہیں، اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ بھی اکول نہیں. اب جہاں تک فضیلت کی بات ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور رب قدیر جل جلالہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت اور فضیلت پر اپنے ارشاد سے مہر لگا دی ہے. تو ہمارا یہ عقیدہ ہے افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور
پروردگار جل جلالہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور جملہ صحابہ اور اہل بیت کی عظمتوں کا چراغ ہمارے سینے میں روشن فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔